اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات مستحضر ہیں کہ ہمارے اس پہلے دورے کا عنوان ہے اسلام میں خواتین، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اس کا مختصر سا تعارف یوں سمجھیں اور موضوع کی ضرورت کو یوں سامنے رکھیں کہ اولاً پہلی چیز تو یہ کہ ہمارا یہ سلسلہ کنیزان زہرا سلام اللہ علیہا آپ خواہران عزیز سے ہے۔ چونکہ گفتگو ہی خواتین سے ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ اس گفتگو کا آغاز خود خواتین کے مقام و منزلت، مرتبہ اور حقوق کے سلسلے میں گفتگو ہو۔ لہذا پہلا جواب کہ اگر یہ سوال ہو کہ جناب اسی موضوع کا کیوں انتخاب کیا گیا ہے، تو اس کا جواب واضح ہے کہ چونکہ گفتگو خواتین سے ہے، لہذا انہی کے متعلق گفتگو ہونی چاہیے، باقی دوسرے مراحل میں دوسرے موضوعات کو انتخاب کیا جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بچوں کی تربیت میں اہم ترین کردار ان کی ماؤں کا ہوتا ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ اسلامی ثقافت اور معاشرے کے تحت پہلے ہم اپنی خواتین کی صحیح اسلامی اعتبار سے تربیت اور ان تک معارف اہل بیت محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات پہنچائیں، تاکہ ان کے ذریعے سے یہی تعلیم بچوں تک پہنچے گی تو ہماری آئندہ کی نسلیں انشاءاللہ محفوظ اور با کردار اور با عمل رہیں گی۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ چونکہ عصر حاضر میں آزادی نسواں، حقوق نسواں، اس طرح کے عناوین کے ذریعے سے حقیقت میں خواتین کو کچھ دھوکہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا ضرورت ہے کہ ان دھوکہ دینے والوں کے اہداف کو بھی پیش کیا جائے، اور ان کے مقابل اسلام نے جو خواتین کو عزت، مقام اور احترام عطا کیا ہے، اس کی طرف بھی روشنی ڈالی جائے، تاکہ آج کی جدید عصر کی ایک خاتون مکمل ہر چیز کو جان کر کے، پہچان کر کے اپنی زندگی میں اقدام اور قدم اٹھائے۔ اس کے سلسلے میں آپ کی یقیناً نظر ہوگی، اگر تھوڑی سی دقت کی جائے تو ہم خواتین کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اسلام سے پہلے خواتین، اسلام میں خواتین، اور عصر حاضر میں جدید دنیا میں اس ماڈل زمانے میں خواتین کا کردار اور خواتین کی حیثیت۔ جہاں تک مسئلہ اسلام سے پہلے کی خواتین کا ہے تو یہ مکمل واضح ہے۔ خود ہمارے سامنے قرآن کریم کی متعدد آیات ایسی ہیں کہ جو خواتین کے حالات کو مفصل طریقے سے بیان کر رہی ہیں۔ اس میں اگر آپ خود عربوں کا کلچر سامنے رکھیں کہ جس کو قرآن کریم نے بہت ہی شفاف طریقے سے بیان کیا ہے، اور عورت کی زندگی، خاتون کی زندگی کو اسی ابتدائی خلقت ہی سے جو عربوں میں جاہلیت کے زمانے میں رسم و رواج تھا اس کو بیان کیا ہے، کہ مثلاً قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کو جاہلیت میں یہ خبر دی جاتی تھی کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو وہ بہت ہی رنجیدہ اور غم زدہ اور انتہائی مکروہ چہرے کے ساتھ گھر کو چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، یا اگر گھر میں رہتا تھا تو پھر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اور یہ صورتحال بہرحال انتہائی پستی اور خاتون کو انتہائی ذلیل سمجھنے کے مترادف تھی، کہ گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا ایک انتہائی عذاب کی شکل انسان سمجھتا تھا، جبکہ اسلام نے اس کے برعکس خاتون کو، لڑکی کو، بیٹی کو رحمت الہی کے نام سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح مغربی ممالک میں اسلام سے پہلے خواتین کا کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں تھی،
بلکہ جانوروں کی طرح اپنے گھروں میں خواتین کو رکھا جاتا تھا، اور یہ غلام کی حیثیت سے رہتی تھی، اور باپ کے مرنے کے بعد باپ کی جتنی بھی کنیزیں، چاہے اس کی بیویاں ہی کی صورت میں ہوں، ان سب کا اس کا بیٹا مالک بن جاتا تھا، اور وہ بیٹا چاہے تو ان کو اپنے پاس رکھے یا چاہے کسی کو بھی بیچ سکتا ہے۔ مکمل جانوروں کی شکل میں خواتین کو روم اور پرانے ان مغربی علاقوں میں جو اس زمانے میں روم کے نام سے مشہور تھے، اور جیسے خود جرمن وغیرہ کے واقعات میں اس طرح کی تفصیل بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مشرقی ممالک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں، چین میں، یا اس سے بھی نیچے جتنے بھی مشرقی علاقے اس دور میں اسلام سے پہلے آزاد تھے اور آباد تھے، تو ان میں باقاعدہ دیکھیں گے کہ ہندوازم میں، بدھسٹ میں، جینزم میں، جتنے بھی ادیان تھے اور ہیں، اسلام سے پہلے عورت کو انتہائی ذلت اور خواری کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، جس کی مثال ابھی تک بھی عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد اس کی زندہ اس کو جلا دینا، جس کو ستی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، مردے کی چتا کے ساتھ اس بیوہ عورت کو جلا دینا، یہ باقاعدہ ہندوازم کی ایک عظیم ترین رسم تھی کہ جو اسلام سے مخلوط زندگی گزارنے کے ساتھ اور اسلام کی ثقافت اور کلچر ہندوازم میں مخلوط ہونے کے ساتھ کچھ ان کے یہاں بیداری آئی، اور کچھ یہ اقوام متحدہ کی جب یہ صورتیں تشکیل پائی ہیں اور حقوق نسواں کو سامنے رکھا گیا ہے، تب جا کے یہ قوانین تھوڑے کم ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی آج تک بھی اس کا اثر ہندوازم کلچر میں باقی ہے۔ مثلاً شوہر کے مرنے کے بعد عورتوں کو، بیوہ عورت کو بہت ہی ذلت اور خواری کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور حتیٰ کہ نیک اور مبارک پروگراموں میں بیواؤں کو شامل نہیں کیا جاتا بدشگونی کے عنوان سے۔ یہ سب کے سب وہی حقیقت ہے کہ جو ہندوازم نے عورتوں کے پیش نظر رکھی۔ ان تمام کلچروں کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی مغرب ہو یا وسطی ایشیا اور عرب ممالک ہوں یا پھر مشرقی ممالک، سب میں اسلام سے پہلے عورتوں کا یہی حال رہا ہے۔ ان سے کے مقابل میں ایک زمانہ آج کا ہے جس کو ماڈل دور، جدید دور، عصر حاضر میں ترقی یافتہ دور، مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے، اور افتخار بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں بہت کچھ قوانین بنائے ہیں اقوام متحدہ کی شکل میں، آزادی نسواں کے نام سے، حقوق نسواں کے نام سے، لیکن یہ زمانہ بھی اسی زمانے سے کچھ فرق نہیں رکھتا۔ مثلاً اس دور میں مغربی ممالک میں یا مشرقی ممالک میں آپ دیکھیں، خواتین کو آزادی کے نام سے ان کو بے پردہ، بے حجاب، بلکہ نیم برہنہ کر دیا گیا ہے، اور یہ ان کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ آزاد ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مردوں کی وہی جبلت، فطرت، خصلت جو پہلے تھی، اسی کو دوسرے رخ سے پیش کیا جا رہا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح سے عورتوں کو آزاد کر کے نیم برہنہ کرنے کے بعد مرد لوگ اپنی آنکھوں کی لذت اور اپنی وہی مستی جو پہلے دور میں دوسرے طریقے سے تھی، آج کے دور میں دوسرے طریقے سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لہذا خواتین کو آزاد نہیں کیا گیا ہے، حقیقت میں مردوں نے اپنی اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے عورتوں کو نیم برہنہ کر کے بازار میں لایا گیا ہے کہ ادھر عورت کو یہ احساس ہو کہ میں آزاد ہوں، جبکہ حقیقت میں آزاد نہیں بلکہ اور زیادہ اس پر حملات، اس پر یعنی اس کی عزت، اس کی ناموس، اس کے ساتھ جو سلوک آج انہی ممالک میں کہ جو عورتوں کو آزادی کے نعرے کے نام سے پیش کرتے ہیں، وہاں پہ جو ظلم و ستم اور گناہوں کے بازار کھلے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مغربی ممالک میں آج سال بھر کے مختلف ایام کے نام، دنوں کے نام
صرف عورت کی مناسبت سے عشق کا دن، محبت کا دن، پیار کا دن اور نہ معلوم کس کس عنوان سے نام رکھے گئے ہیں کہ جس میں عورت کو حقیقت میں اس کی عزت کو نیلام کیا گیا ہے، اور حقیقت میں گویا کہ اس کی حرمت نہیں بلکہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ان دونوں کلچروں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام سے پہلے جاہلیت کا زمانہ اور آج، ان دونوں کے مد مقابل اسلام نے جو عورت کو عزت عطا کی ہے، جو مقام اور شرف بخشا ہے، اس کا بہرحال کسی سے بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی غم و غصہ اور اپنے لیے مکروہ چہرہ بنانا نہیں، بلکہ اسلام نے تعبیر یہ کیا ہے کہ بیٹی آپ کے گھر میں رحمت بن کے آئی ہے، اس کی رزق و روزی کا خداوند عالم نے ذمہ داری سنبھالی ہے۔ لہذا اسلامی دستورات کے مطابق اطلب العلم من المہد الی اللحد کے ساتھ ساتھ طلب العلم فریضۃ لکل مسلم و مسلمہ، یعنی مسلمان مرد و عورت میں اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، بلکہ تعلیم دنیاوی ہو دینی ہو، سب کے سب جیسے مردوں کے لیے ضروری اور لازم ہے، اسی طرح عورتوں کے ساتھ۔ پھر جوانی کے مقام پر بھی عورت کے خاص حقوق رکھے ہیں۔ پھر اسی طرح عورت کو اپنے اس کے شوہر کے ساتھ زندگی، اور پھر یہی ایک ماں کی حیثیت سے اسلام نے ہر پہلو پر عورت کے متعلق گفتگو کی ہے اور بہت ہی عزت اور شرف بخشا ہے۔ حتیٰ کہ خود حجاب اور پردہ بھی یہ قید نہیں ہے، بلکہ عورت کی عزت کو بڑھایا گیا ہے تاکہ غیر انسان اس کو ایک احترام کی نظر سے دیکھے۔ ہمارے ان جلسات میں عورت کے متعلق ہر طرح سے گفتگو انشاءاللہ محل بحث قرار پائے گی۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں گے وہ بیان فرمائیں، ہم اس کے جواب دیں گے، اور ہمارے خود ذہن میں جو ہمارے اہداف ہیں وہ بھی پیش کی جائیں گے۔ قرآن کریم میں جو بھی مقام عورت کو دیا گیا ہے، بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے بڑھاپے اور اس کے بعد بھی، اور اسی طرح اسلام میں احادیث کی روشنی میں جتنے بھی حقوق خواتین پیش کیے گئے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ مفصل طریقے سے بیان ہو تاکہ ایک جامع ترین گفتگو خواتین کے متعلق پیش کی جا سکے، اور اس گفتگو کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ کسی دوسرے موضوع کو چھیڑا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ سبھی حضرات ان موضوعات اور ان مطالب سے استفادہ کریں کہ جس میں آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی انشاءاللہ عند اللہ اجر اور جزائے خیر قرار پائے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم سب کو توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔